امیر المؤمنین، خلیفہ اول، ایمان والوں کا خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی اسلام کی میں بات کرتا چلوں۔ ایک واقعہ ہے جس کو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ کے اندر تشریف لائے۔ جیسے تشریف لائے تو ابو جہل نے پہلے سے ایک مشورہ اور ایک میٹنگ تیار کی ہوئی تھی کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لائیں گے تو ابو جہل جو ہے وہ اشتعال دلانے لگا، لوگوں کو کہنے لگا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہو کہ یہ جو شخص ہے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہہ رہا تھا ابو جہل کہ یہ آدمی جو ہے یہ تمہارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، تمہارے بتوں کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، یہ نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اے لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے معاذ اللہ خداؤں کے بارے میں یہ آدمی اس طرح بات کہتا ہے۔ وہ اشتعال دلانے لگا کہ تمہارے خداؤں کے بارے میں یہ شخص یہ بات کہتا ہے، برا خیال رکھتا ہے۔ تو لوگ ارد گرد جمع ہونے لگے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیں کہ آپ ہمارے بتوں کے حوالے سے برا بلا کہتے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا ہاں میں یہ کہتا ہوں۔ پھر کہا کہ تم ہمارے بتوں کے حوالے سے یہ کہتے ہو یہ کوئی نفع نہیں دے سکتے نہ یہ کوئی نقصان دے سکتے؟ تو میرے کریم نے فرمایا ہاں۔ وہ جو بات پوچھنے لگے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل وہی حق اور سچ بیان کیا۔ دیکھیں چاروں طرف کفار ہیں، چاروں طرف مشرکین ہیں، ارد گرد جمع ہیں، اس کے درمیان میں ٹھہر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو واضح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کفار نے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگے تو اسی دوران کوئی جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تمہارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ وہاں حرم کعبہ کے اندر تکلیف دے رہے ہیں۔ تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فوراً آپ دوڑ پڑے، نہ سر کے اوپر ٹوپی پہنی نہ پاؤں کے اندر جوتے پہنے، فوراً دوڑ پڑے اور جیسے آئے تو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تو آپ نے دو تین کو پکڑ کر ادھر پھینکا اور فوراً یہ جملے دہرا رہے تھے کہ لوگوں تمہیں شرم بھی نہیں آتی، اے ظالموں جو تمہاری نجات کے لیے تشریف لائے ہیں تم انہیں تکلیف دے رہے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ لوگ چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور اس وقت ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے، اس وقت جو جوتے ہوا کرتے تھے وہ عام آج کل والے جوتوں کی مثل نہیں تھے بلکہ وہ لکڑ کے بنے ہوئے تھے۔ ان جوتوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر مارنے لگے اور سر سے خون رواں دواں ہے، چہرے کے اوپر بھی لہو ہے، اور یہ کس وجہ سے مار کھا رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مار کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا کھا کر خون و خون ہے اور چہرے کے اوپر بدن کے اوپر پورا لہو بہ رہا ہے اور بے ہوش ہو گئے وہاں۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میرے والد کو لوگ گھر لے کر آئے تو میں نے کہا دیکھ تو لوں میرے والد کو کہاں کہاں چوٹیں لگی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جیسے اپنے والد کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تو سر کے اوپر سے بھی لہو آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ عشق تے اگ اکی برابر، عشق تے اگ اکی برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تا ساڑے ککھ تے کانا تے عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، پر دسو عشق دا دارو کیے، اوے دسو سجن اتھی کچھ نہیں بچدا جتھے لا لے وے عشق ڈھیرا۔ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوری زندگی اپنا جان مال تن من سب کچھ قربان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا، گھر میں بے ہوش تھے اس وقت جب لایا گیا، جب ہوش آتا ہم ان کو دودھ پلاتے پانی دیتے، جیسے ہوش آتا تو
وہ یہی فرماتے، اے ظالمو تم ان پر ظلم کرتے ہو جو تمہارے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرا رب العالمین ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اے ظالمو جو تمہاری نجات کے لیے تشریف لائے ہیں، تم ان پر ظلم اور ستم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان وفاداریوں کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بولنے لگے، فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔